حضرت جویریہ، ان کا نام بھی کچھ اور تھا، غالباً برہ ہی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام جویریہ رکھا۔ حضرت جویریہ بنت حارث مستلقیہ قبیلے بنو مستلق کی معزز گھرانے کی بیٹی تھی۔ یہ ایک بڑے سردار کی بیٹی تھی، بادشاہ عرب کی بیٹی تھی۔ بنو مستلق پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے دستے نے حملہ کیا اور بنو مستلق نے پسپائی اختیار کی۔ ان کے 600 مرد اور عورتیں گرفتار ہو گئے، ہزاروں بکریاں اونٹ بھی پکڑے گئے، غنیمت میں جمع ہو گئے، اور یہ سب لوگ حضور کی بارگاہ میں پہنچائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین میں تقسیم کیا، اور حضرت جویریہ جو ہیں وہ حضرت سیدنا زید بن ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں، اور ان کی وہ لونڈی بن گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے والد حارث جو کہ رئیس عرب تھے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی عام بیٹی نہیں، وہ عرب کے سردار اور عرب کے رئیس کی بیٹی ہے، وہ کسی کی کنیز نہیں بنے گی، وہ کسی کی کنیز نہیں بنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم کہتے ہو ایسا ہی ہوگا، تم کہتے ہو نا کنیز نہیں بنے گی، نہیں بنے گی۔ تو حضرت ثابت بن قیس سے پوچھا اس کا فدیہ مجھے بتا دو، انہوں نے جو مانگا باپ نے فدیہ ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جویریہ سے پوچھو کہ وہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے یا میرے شہر میں رہنا چاہتی ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹی اپنے باپ کو رسوا مت کرنا، میں نے تیرا فدیہ دے کر میں نے تیری جان چھڑا دی ہے، اب تو کیا کرتی ہے، تو کیا کہتی ہے؟ اس نے عرض کیا ابا جان میں زندگی بھر آپ کے پاس رہی، میں پلی پوسی آپ کے پاس، لیکن ابا جان جو مجھے مبارک نورانی بابرکت ماحول مجھے مدینے کی بستی میں نظر آیا، مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ ابا جان اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک میں شہر مدینہ میں رہوں گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تیری بیٹی جویریہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ تو رئیس عرب نے کہا مجھے اور کیا چاہیے کہ میری بیٹی حضور کی بیوی بن جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ ہر آدمی کو اس کے منصب کے مطابق عزت عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کو لیا اس لیے کہ وہ سردار یہود کی بیٹی ہے، یہاں رئیس عرب کی بیٹی ہے، حضور نے عزت افزائی فرمائی اور ان کی بیٹی کو اپنی نکاح میں قبول کیا۔ پھر شان کیا ہوئی، جیسی لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ خاندان تو رسول اللہ کا سسرالی خاندان بن گیا ہے، اور 600 مرد اور عورتیں گرفتار تھے، ہر ایک صحابی نے اس کے حصے میں جو عورتیں اور مرد آئی تھیں ہر ایک نے آزاد کر دیا، اور انہوں نے کہا جو خاندان رسول اللہ کا سسرالی ہو جائے اور جس خاندان میں اللہ کے محبوب کی شادی ہو جائے وہ دنیا کی کسی انسان کے غلام نہیں بن سکتے۔ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضرت جویریہ کو دیکھ کر مجھے یہ رشک آتا ہے کہ عرب کی دنیا میں یہ سب سے زیادہ مبارک خاتون ہے اپنے خاندان کے حق میں کہ انہوں نے ادھر سے حرم نبی میں قدم رکھا اور ادھر سے ان کے غلاموں اور باندیوں کو اللہ نے آزادی کی دولت سے نواز دیا۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ تھیں، عالمہ فاضلہ تھیں اور متقی پرہیزگار تھیں۔ بعض حدیث میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صبح دیکھا مسجد نبوی میں کہ حضرت جویریہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے گزر ہوا زور کے قریب تو دیکھا کہ اب بھی رو رو کر دعائیں مانگی جا رہے ہیں، تو یوں گھنٹوں تک اللہ کی بارگاہ میں روتی گڑ گڑاتی اور دعائیں مانگتی تھیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جویریہ تصغیر ہے جاریہ کی،
اور جاریہ جو ہے وہ لڑکی کو کہتے ہیں، اور جویریہ کہتے ہیں چھوٹی سی لڑکی کو، جیسے بیبی کہتے ہیں، بیبی ہماری طرف کہتے ہیں گڑیا، تو جویریہ کے معنی ہے گڑیا۔ تو حضرت جویریہ کا انتقال ہجری 50 میں ہوا، اور مروان ابن حکم حاکم مدینہ نے حضرت جویریہ کا جنازہ پڑھایا، اور جنت البقیع کے قبرستان میں حضرت جویریہ کو سپرد خاک کیا گیا، باقی ازواج مطہرات علیہن الرضوان کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ پر اپنی بے شمار نور، برکتیں، رحمتیں نازل فرمائے، اور خواتین اسلام کے لیے ان ہستیوں کے نیک اعمال، ان کی زندگی اور ان کے کردار کو خواتین اسلام کے لیے سرمایہ بنائے۔